سمجھ میں نہیں آیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس قسم کے رنڈوں کے پٹوں کو جمع کرو، فضل الرحمان کے جوتے پہ قربان۔ فضل الرحمان کو کہتا ہم نہیں کہہ رہے کہ فضل الرحمان کو ابو بکر عمر کے ساتھ دو، نہیں ایسا نہیں۔ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ایک ساتھیوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، میں نے مضمون لکھا، وہ کتاب میں چھپا ہوا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ فضل الرحمان پر تنقید ہے، اس کے بہت سے آراء اور افکار پر تنقید کرتے ہیں ساتھی، لیکن آپ کو اطلاع کر دوں پھر بھی اتنا بڑا اس کا سینہ ہے، اس کو برداشت کرتا ہے۔ وہ بات فضل الرحمان کی نہیں ہوتی، جمعیت کی مستقل ایک شورا ہے، علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اکابرین ہیں، میرے اکابرین حضرت مولانا عبدالصمد حانجوی بھی ہے، اس میں ہمارے حضرت پیر اور مرشد اللہ بری کے رحمت کر دے مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم صاحب، بڑے بڑے مشائخ حدیث، مفسرین، محدثین، باقاعدہ ایک شورا، اور شورا بیٹھ کر کے کسی بات کو طے کر لے اور فضل الرحمان کو یہ کہہ دے، اس کو ہدایت دے کر کے کہہ دے یہ آپ نے کرنا ہے، ہمارے شورا نے طے کر لیا ہے۔ اب بات تو پورے شورا کی ہے، وہ بات پوری یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے جماعت کی ہے، وہ بات پورے علماء کے بڑے بڑے اکابرین مفتی حضرات کی بات ہے، اس میں فضل الرحمان پر کیچڑ اچھالنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے آج تک مولانا فضل الرحمان نے اپنی ذاتی رائے کسی پر مسلط کیا ہو، کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ حالات نے آگے جا کر کے ثابت کر دیا، کئی دفعہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا میری ذاتی رائے یہ ہے، ساتھیوں نے کہا اس طرح ہونا چاہیے، آگے جا کر کے حالات نے ثابت کر دیا، تائید کر دیے، بات فضل الرحمان کی نکل گئی ہے، اور حالات نے ہمیں مجبور بھی کر دیا، لیکن پھر بھی فضل الرحمان دعوت برکاتہ عالیہ حضرت نے اپنی رائے چھوڑی ہے، ہمیشہ جماعت کی بات کو ترجیح دی۔ یہ ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بس اعتبار یہی ہے۔ میری گزارش یہ ہے، میں نے اور آپ نے جس جماعت کو جس قائد کا انتخاب کیا، آنکھیں بند کر کے ایسے انتخاب نہیں کیا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے قسم اٹھا کر کے کہہ سکتے ہیں یہ مفتی محمود کی جماعت برحق جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! یہ کوئی اس طرح نہیں ہے، یہ عمران خان والی جماعت نہیں ہے، عمران ران 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 ران، بس پہنچے ران پہ تو ختم، جماعت ختم۔ اور کتنے رانوں کو طلاق ملی ہے، آپ کو بات سمجھ نہیں ہے؟ ہم لوگ عمران والے نہیں ہیں۔ میرے پاس بھی ایجنسی والے آگے کہنے لگے مولانا آپ کا مدرسہ کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے امریکہ سے تعلق ہے، امریکہ سے تعلق ہے۔ نہیں آپ صاف صاف بتائیں، صاف صاف بتائیں۔ میں نے کہا صاف صاف بتا رہا ہوں، آپ بتاؤ کون سے سیٹ آپ کو پیسے دے رہے؟ میں نے کہا یہ تو اپنے شیخ سلیم اللہ کو نہیں بتا، آپ کو کیسے بتا دیں؟ یہ تو اپنے شیخ مولانا سلیم اللہ کو بھی نہیں بتاتے کہ کون سا سیٹ دیتا ہے۔ مولوی کو ذبح کر دو، وہ کبھی بھی سیٹ کے بارے میں نہیں بتائے گا، اگر صحیح مخلص محترم ہوگا کبھی نہیں بتائے گا۔ کہنے لگے آپ کے کس جماعت سے تعلق ہے؟ میں نے کہا عمران خان سے پیچھے ہی سے۔ کہنے لگے مولانا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہماری کوشش ہے کہ عمران کے پاس چلے جائیں۔ کہنے لگے صاف صاف بتا۔ میں نے کہا بات صاف صاف بتا رہا ہوں، کوشش بڑی کی کہ عمران کے پاس چلے جائیں پیپل پارٹی میں اور مسلم لیگ میں، لیکن ہماری داڑھی اور ہماری کالی پگڑی دیکھ کر کے ابھی بھی ان کی گاڑیاں آ رہی تھی، اللہ کا بھلا کہ مولانا فضل الرحمان کی گاڑی کے پیچھے، وہاں اللہ کا بھلا کرے گاڑی پولیس والے تھے، وہ دوسروں کو دیکھ کے، لیکن میری کالی پگڑی کو دیکھ کر پولیس والے ایسے دیکھتے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی اور جماعت والا ہمیں لے لے، لیکن میرے بھائی ان سفید پگڑیوں کے ساتھ اور ان سفید ٹوپیوں کے ساتھ، اس سفید لباس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ آؤ فضل الرحمان کے پاس آؤ۔ نعرہ تکبیر! نہ ہماری یہ داڑھی کسی اور جماعت میں اچھی لگے گی۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے، اب 7 سالہ کانفرنس پشاور میں ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ پروگرام ساتھیوں نے سندھ کی سطح پر یہ پروگرام بنایا ہے، اور آپ کو زحمت بھی ہے، آپ جان کی بازی لگا کر کے خود بھی تیار ہوں گے، مالی لحاظ سے بھی کوشش کریں گے، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی تیار کریں گے، اور ایسی لشکر جمع کریں گے، ایسی لشکر ایسی جماعت فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا۔ جاؤ بلکہ اس کے پاس بولو خدا کی قسم ایسے لشکر لے کر کے آؤں گا، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، جن کے کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکو گے، مانو ملا کو نہیں مانو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، گھسیٹ کر کے تمہیں ذلیل کر کے بتا دیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ